ایک بچے کو 10 سال کی ایج میں اگر آپ کہیں بھیج رہے ہیں اور آپ کو کانٹیکٹ رکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو موبائل دینا پڑے. اگر ایک دوسرا بچہ جو ہے اس کو اس طرح کی کوئی اس کی ایسی جگہ نہیں ہے, ریکوائرمنٹ نہیں ہے, تو ایک پریپ یا کلاس 1 کے بچے کو انڈیپینڈنٹ موبائل کیوں دینے کی ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک. دیکھیے دیٹ ڈزنٹ مین اسکرین ٹائم بہت ہیلپ فل چیز ہے, لرننگ میں بہت ہیلپ کرتا ہے, اس کے بہت پازیٹیو فائدے بھی ہیں, لیکن جب ان مانیٹرڈ اور جب ایک چیز بلا وجہ جو ہے ملے تو پھر اس کے نیگیٹو نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ نیند کی گولیاں دیتے ہیں اور وہ کھا کے جو مریض ہیں وہ سوئے رہتے ہیں. تو اس مت کو آپ بریک کیجئے, اس کو ذرا کلیئر کریں ہمارے آڈینس. ہاں جی, دیکھیں جس طرح سے ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اسی طرح سے سائیکائٹری کی کچھ دوائیاں ضرور ہیں جو کہ جن کا ایک سائیڈ ایفیکٹ نیند آنا ہے, اور کچھ جو ہے وہ دوائیاں نیند کی دوائیاں ہوتی ہیں, لیکن جو ہے جو مین سائیکائٹری کی دوائیاں ہیں وہ یہ سلانے کے لیے نہیں دی جاتی. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق. FM صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ڈائلاگ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں. آج جن معزز شخصیت کو ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے ریکویسٹ کی ہے یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. پروفیسر ڈاکٹر نازش عمران, یہ چیئرپرسن اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ان ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری. یہ چائلڈ اور فیملی سائیکیٹری کی اسپیشلسٹ ہیں اور آج انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. ویلکم ٹو دا شو میڈم. تھینک یو سو مچ فار اٹس اے پلیجر بینگ ہیئر. پلیجر میڈم. اچھا میڈم, آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ٹچ کریں گے اور وہ آپ کی اسپیشلٹی بھی ہے کیونکہ آپ کا تعلق چائلڈ اور فیملی سائیکیٹری سے ہے. تو آپ چائلڈہڈ ڈپریشن کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے دور رس اثرات کسی بھی انسان کی زندگی پہ کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بہت سی ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے بچوں میں ایموشنل ڈیفیکلٹیز جن میں ڈپریشن از ون آف دیم بہت زیادہ ہم کامنلی دیکھ رہے ہیں, اینڈ ایٹ اے ویری ینگ ایج. اور ابھی بھی بہت سے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ بچوں کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا, لیکن ایسا نہیں ہے. جی بالکل. بہت چھوٹے بچوں میں بھی ڈپریشن کی علامات آ جاتی ہیں. اور اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ریسرچ بھی جو ہمیں بتاتی ہے کہ ایڈولیسنس ایج جو ہے اس میں سائیکیاٹرک النیسز انکلوڈنگ انزائٹی اور ڈپریشن کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. سو اس لیے ڈپریشن جو ہے وہ بچوں میں انفارچونیٹلی اس کا پریولنس یا اس کا انسیڈنس ہم بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. بالکل. جو آپ نے بات کی کہ وجوہات کیا ہوتی ہیں, تو دیکھیں جنرلی کوئی ایک وجہ عام طور پہ نہیں ہوتی, ملٹیپل فیکٹرز جو ہیں وہ ڈپریشن کی وجہ بن سکتے ہیں بچوں میں, جن میں ایک تو بہت امپورٹنٹ فیملی ہسٹری یا جینیٹک رسک جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا. تو اگر جو ہے وہ فیملی میں ڈپریشن کی ہسٹری ہے تو آگے بچوں میں ڈپریشن کا رسک ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے. اوکے. تو دیٹ از ون فیکٹر. سو یہ میڈم عام لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ موروثی بھی ہو سکتی ہے. جی اچھا بالکل. تو وہ رسک بالکل بڑھا دیتا ہے رسک. اس کے علاوہ جو بہت کامن فیکٹرز ہم دیکھتے ہیں, ایک تو پڑھائی سے ریلیٹڈ ایکیڈیمک پریشر آف کورس یہ تو ابھی بہت زیادہ اور اوور دا ایئرس ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں, کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے ایکیڈیمک پریشر بچوں میں ڈپریشن کی ایک کامن وجہ ہم دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح سے جب بھی ہم بچے کو دیکھتے ہیں تو موسٹلی بچہ کس انوائرمنٹ میں ہے, جس میں اسکول از ون فیکٹر. اس کے علاوہ گھر کا ماحول, جہاں بچے کی رہائش ہے, تو یہ تمام فیکٹرز بچے کی ذہنی صحت کو افیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اسکول میں اگر بچہ پڑھائی میں اسٹرگل کر رہا ہے, اگر اسکول میں بلینگ ہو رہی ہے, بچے تنگ کر رہے ہیں, یا ٹیچرز کا بہت ہارش ایٹیٹیوڈ ہے, تو یہ تمام چیزیں بچوں میں ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. دوسرے فیکٹرز جو بہت کامنلی ہم کلینکل سیٹنگز میں بھی دیکھتے ہیں کہ فیملی میں اگر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہیں, اگر پیرنٹس میں جوائنٹ فیملی میں لڑائی جھگڑے تو مطلب ہے چاہے پیرنٹس کنفلکٹس تو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں, بٹ اس طرح سے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں صرف پیرنٹس کا رول نہیں ہوتا بچوں کی اپ برنگنگ میں, ددیال کا, ننیال کا, بہت سے اور فیکٹرز ہوتے ہیں. تو اگر گھر کا ماحول جو ہے اس میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں یا پیرنٹس کی آپس میں نہیں بن رہی ہے,
بچوں کا کمپیریزن بہت ہو رہا ہے, چاہے پڑھائی کے حوالے سے, چاہے باقی چیزوں کے حوالے سے, بالکل ان ایوری وے, چاہے بہن بھائیوں سے یا کزنس وغیرہ سے. سبلنگ رائیولری اور کزنس رائیولری بہت شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پھر کمپیریزنز کی وجہ سے بچہ جو ہے بہت فیل کرتا ہے. تو وہ چیزیں بچے کی کانفیڈنس کو بھی افیکٹ کرتے ہیں اور بچوں میں ڈپریشن یا اس کا رسک بڑھا دیتے ہیں, کاز بن جاتے ہیں. بالکل. اسی طرح سے ٹرامیٹک ایکسپیرئنس کوئی بھی ہو, ابیوز ہے, چاہے وہ فزیکل ابیوز ہے, چاہے وہ سیکشول ابیوز ہے, تو بچہ اگر ایسے اس طرح کے حالات میں ابیوزو ایکسپیرینسز اس کے ہوئے ہیں تو وہ بھی بچوں میں ڈپریشن کا بہت کامن رسک فیکٹرز ہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح سے تھوڑی سی بڑے بچوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایڈولیسنس میں بہت زیادہ ایکسیسو اسکرین ٹائم ہیز بین لنکڈ, کہ جو بچے بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اسکرینس پہ گزارتے ہیں, اس سے ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے اور کوائٹ آفن ان کی عام زندگی میں اتنی فرینڈ شپس وغیرہ نہیں ہوتی, تو زیادہ فرینڈ شپس ان کی سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں, تو جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ الگ تھلگ یا آئسولیشن کا رسک بڑھ جاتا ہے, اور پھر ان کی جو سوشل لائف ہے آف کورس وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں پروٹیکٹیو فیکٹرز ہوتے ہیں. تو جب بچے بہت زیادہ ٹائم اسکرینس پہ گزار رہے ہوتے ہیں اور ریئل لائف میں ان کی اتنی انٹریکشنز نہیں ہو رہی ہوتی, اور بعض اوقات کمپیریزن اس ایج میں بچے بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ باقی بچوں کی لائف میں کیا ہو رہا ہے, اور کمپیریزن کی وجہ سے اسکرینس پہ بہت زیادہ, تو یہ فیکٹرز بھی سلیپ کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں, اور سلیپ ڈسٹربنس ڈائریکٹلی ڈپریشن کے رسک کو بھی بڑھاتا ہے. بالکل. تو اس طرح سے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو بچوں میں ڈپریشن کی وجہ بن سکتے ہیں. بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا ڈاکٹر صاحبہ. نیکسٹ کویشچن میں یہ کرنا چاہوں گی کہ ایک عام آدمی, ایک عام پیرنٹ, ماں یا باپ میں سے کوئی ایک بچے کو گھر میں کس طرح سے وہ ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ اس میں ڈپریشن کی کوئی علامت آنی شروع ہو گئی ہے یا اس میں کچھ علامات ہیں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے, کیونکہ بچہ جو ہے, پیرنٹس جو ہے اپنے بچے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور وہ بہت ارلی پک کر سکتے ہیں کہ بچے میں ڈپریشن کی علامات آ رہی ہیں. جو کامن علامات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے رویے میں تبدیلی محسوس ہو, بچہ چپ رہنا شروع ہو جائے, اداس لگے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دے, اس کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے کہ اگر پہلے صحیح سوتا تھا تو اس کی نیند بار بار اٹھ رہا ہے یا پراپر رات کو سو نہیں پا رہا. اس کے کھانے پینے میں تبدیلی ہو سکتی ہے کہ کھانا پینا کچھ بچے بالکل چھوڑ دیتے ہیں, کچھ بچے زیادہ کھانے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے سلیپ کا, جیسا میں کہا, نیند کم بھی ہوتی ہے, لیکن کچھ بچوں میں وہ سارا وقت کسی بھی چیز میں انگیج نہیں ہونا چاہتے, وہ لیٹے رہتے ہیں. تو چیزوں سے لیک آف موٹیویشن جو بچے کی نارمل روٹین تھی, لائک بچہ فرض کریں اگر کرکٹ پہلے کھیلتا تھا یا پلے اسٹیشن کھیلتا تھا, تو اس ایج میں بچوں کا پلے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو پیرنٹس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ اب کھیل میں اس طرح سے انوالو نہیں ہو رہا, یا اس کے رویے میں تبدیلی, وہ اب چیزوں میں خوشی محسوس نہیں کر رہا جو کہ پہلے کرتا تھا, اور اب اس میں تبدیلی آئی ہے. ایکسلنٹ, یہ بہت ڈفرینٹ سمپٹم ہے. اسی طرح سے بچوں کی فرینڈ شپس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اگر پیرنٹ یہ نوٹ کریں کہ پہلے بچہ دوستوں کے ساتھ فون بھی کرتا تھا, ان کے ساتھ کھیلتا تھا, اور اب جو ہے وہ الگ تھلگ رہنے لگ گیا ہے, کمرے میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے, کسی سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا, تو یہ تمام چیزیں, اور ساتھ ہی ساتھ اگر پڑھائی میں پہلے ٹھیک تھا, اور اب پیرنٹس نوٹ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے عرصے سے بچے کے گریڈز جو ہیں وہ بہت ڈکلائن ہو رہے ہیں, بچہ ریلکٹنٹ ہو رہا ہے, پڑھائی میں اس طرح سے فوکس نہیں کر پا رہا. تو یہ تمام چیزیں, ان میں سے کوئی بھی علامت جو ہے وہ ارلی انڈیکیٹر ہو سکتی ہے کہ بچوں میں ڈپریشن کی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اگریشن یا اگریسو بیہیویئر بھی ڈپریشن کی علامت ہو سکتا ہے؟ جی, میں اسی پہ ہی آ رہی تھی کہ ایک چیز جو بہت ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو ایڈلٹس میں, کئی دفعہ بچے اس طرح سے رونا یا بہت زیادہ اداسی والی پریزنٹیشن کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آتے. تو ایڈولیسنس ایج میں یا بچوں میں رویے میں اگر بہت زیادہ چڑچڑاپن پیرنٹس نوٹ کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, ایگریسو بیہیویئر شو کر رہا ہے جو اس کی روٹین کی ہیبٹ نہیں ہے. سو ایگریشن ایڈولیسنس میں کین بی این ارلی سائن آف ڈپریشن, اور اگر یہ چیز پرسسٹ کر رہی ہے اور بچے کی ڈے ٹو ڈے لائف کو افیکٹ کر رہی ہے, تو اٹس امپورٹنٹ کہ اس کو اسیس کیا جائے, یا مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے حوالے
کی اسیسمنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک بہت ہی کامن سی کمپلینٹ ہے جو چھوٹے بچوں کے بھی پیرنٹس لے کے آتے ہیں, اور ٹین ایجرز میں بھی ایون یہ کمپلینٹ جو ہے وہ اکثر کرتے ہیں کہ بچہ بیڈ ویٹ کر دیتا ہے. چھوٹے بچوں کی حد تک وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ چھوٹا ہے, بڑا ہوگا تو خود ہی یہ ہیبٹ جو ہے اس کی سیٹل ہو جائے گی. لیکن بائی دا ٹائم بچہ ٹین میں انٹر ہوتا ہے تو اس وقت بھی کچھ بچوں کی یہ کمپلینٹ ہوتی ہے کہ یہ بیڈ ویٹنگ کر رہا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور کیا یہ بھی ڈپریشن کی کوئی علامت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ڈائریکٹلی ایسا بیڈ ویٹنگ ڈپریشن کی علامت تو نہیں ہوتی. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ چھوٹے بچوں میں بعض اوقات جو ہے بچے تھوڑی سی بڑی ایج تک بھی جو ہے وہ بیڈ ویٹنگ کرتے ہیں, لیکن اگر باقی بچے کی ساری ڈیولپمنٹ, باقی بچے کی چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو اس میں کوئی سمپل پہلے انویسٹیگیشنز کروا لینی چاہیے کہ کوئی جسمانی مسئلہ تو نہیں ہے, اور اگر کوئی اور کنسرن نہ ہو تو جسٹ آبزرو کیا جاتا ہے اور ایج کے ساتھ یہ ختم ہو جاتا ہے. ہاں البتہ اگر جو ہے بچہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹین ایجر میں ہے اور تب بھی بیڈ ویٹنگ چل رہی ہے. جی بالکل, ایسی کمپلینٹس پیرنٹس لے کے آتے ہیں کہ بچہ 13 سال کا ہو گیا ہے اور بیڈ ویٹنگ کی کمپلینٹ. تو اس میں ایک تو ڈیٹیل پہلے ہمیں ہسٹری لینی پڑتی ہے کہ کوئی بھی فزیکل ریزن کی وجہ تو نہیں بن رہی ہے, اور پہلے کیا کنٹرول تھا, اور اب کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہو. اگر تمام ٹیسٹس وغیرہ نارمل آئیں تو یہ کہ کب سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ بعض اوقات ایک چیز اگر بچے کسی بھی صدمے والی صورتحال سے گزریں, ٹراما سے گزریں, تو اس میں بچے جو اپنے مائل سٹونز اچیو کر چکے ہوتے ہیں سم ٹائمز ان میں بیڈ ویٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو ڈائریکٹ ٹراما ریسنٹ کوئی بھی ایسا سے ریگریشن جس کو ہم کہتے ہیں کہ جیسے اکثر بچے جب زیادہ پریشان ہوتے ہیں انگوٹھا چوسنے شروع کر دیتے ہیں, تو کسی بھی ٹرامیٹک ایکسپیرئنس کے بعد ٹیمپرری تھوڑے ٹائم کے لیے کچھ بیہیویئرز آ سکتے ہیں جس میں بیڈ ویٹنگ بھی ایک ہو سکتا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. But it is not directly linked to depression. ڈپریشن سے ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے, لیکن ویسے ٹرامیٹک ایکسپیرئنس کے بعد کچھ اس میں آ جاتی ہے. اگین اس میں ود پراپر اسیسمنٹ, پراپر ٹریٹمنٹ سے یہ کمپلیٹلی ٹریٹیبل کنڈیشن ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, 6 ماہ کا ایک بچہ ہے, ماں کی جو ہے وہ سیپریشن ہو گئی ہے باپ کے ساتھ, یا ماں جو ہے وہ وفات پا گئی ہے, تو کیا یہ 6 ماہ کا بچہ بھی ڈپریشن میں جاتا ہے کیونکہ وہ ماں کے ساتھ پہلے اٹیچ تھا؟ اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ ہاں دیکھیے, بہت چھوٹی ایج کے بچوں میں ڈپریشن کی اس طرح سے کلینکل ڈائگنوسس تو نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ بچے اپنے انوائرمنٹس کو ریئیکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ 6 مہینوں کا بچہ بھی ہو. تو اگر جو ہے وہ مدر کی جس طرح سے ڈیتھ ہو گئی ہے, یا اگر مدر خود سٹریس میں ہے کسی بھی وجہ سے, چاہے ڈیورس ہے, چاہے سیپریشن ہے, چاہے فیملی سٹریسرز ہیں یا فائنینشیل سٹریسرز ہیں, تو اگر 6 مہینے کے بچے میں جو زیادہ تر پرابلمس پیرنٹس لے کے آتے ہیں یا مدرس لے کے آتی ہیں کہ بچہ سو نہیں رہا, سارا وقت روتا رہتا ہے, کمفرٹ کرنا بچے کو مشکل ہوتا ہے, اور وہ کرینکی بیہیویئر سارا وقت, کھانا پینا بچے کا ڈسٹرب ہے, تو جنرلی کمپلینز اس طرح کی آتی ہیں. بالکل ٹھیک. اور اگر 6 مہینے کے بچے میں اس طرح کی علامات آ رہی ہوں اور کوئی فزیکل ریزن نہیں ہے, تو سب سے پہلے جو ہم چیز دیکھتے ہیں وہ امیجیٹ کیئر گیور, جو کہ موسٹلی مدر ہوتی ہے, یا اگر مدر کی خدا نخواستہ ڈیتھ ہو گئی ہے, جو کوئی بھی بچے کو دیکھ رہا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے. کیونکہ ڈائریکٹ لنک ہے کیئر گیور کی اپنی ذہنی صحت کا بہت چھوٹے بچوں میں اس کی ایموشنل ڈیفیکلٹیز کا. اچھا بالکل ٹھیک. بلکہ ایک بہت امپورٹنٹ بہت ایکسپیریمنٹ ہے, بہت مشہور اسٹل فیس ایکسپیریمنٹ, جو کہ جس کو کہا جاتا ہے, جس میں ایک بہت چھوٹے بچے کا, اور بہت سی اس کی ویڈیوز بھی نیٹ پہ موجود ہیں, جس میں صرف یہ چیز دکھائی گئی ہے کہ اگر مدر جو ہے وہ بچے کے ساتھ انگیج ہو رہی ہے, ود ان 2 منٹس کی انٹریکشن میں بچہ اسمائل دے رہا ہے, بچہ ریچ آؤٹ کر رہا ہے, انگیج کر رہا ہے, اور مگر مدر اگر بالکل ماسک فیس, بالکل بچے کو بس دیکھ رہی ہے, رسپانس, اسمائل نہیں دے رہی, فیشیل ایکسپریشن, تو ود ان دیٹ فیو منٹس انٹریکشن بچہ جو ہے وہ رونے لگ جاتا ہے, وہ چیختا ہے, وہ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو چند منٹ میں ہی ڈائریکٹ مدر کے صرف فیشیل ایکسپریشن چینج ہونے سے بچے کی ایموشنل ری ایکٹیویٹی افیکٹ ہوتی ہے. سو ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اپنے امیجیٹ کیئر گیور کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جن بچوں کی ارلی اٹیچمنٹ پرائمری کیئر گیورس کا اچھی نہیں ہو, ان میں آگے چل کے ایموشنل ڈیفیکلٹیز انکلوڈنگ انزائٹی, انکلوڈنگ ڈپریشن کا رسک بڑھ جاتا ہے.
بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ نے شروع میں اپنی ڈسکشن میں بتایا کہ اسکول بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتا ہے. بعض اوقات کچھ بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گھر آ کے اسکول کی باتیں بتاتے ہیں, لیکن کچھ بچے نہیں بتاتے, وہ اپنے تک ریٹین رکھتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو بچے بتا نہیں رہے, تو والدین کیسے اس چیز کو ڈسکور کریں, یا انہیں کیسے پتہ لگے کہ ان کا بچہ اسکول میں ویل سیٹلڈ ہے یا نہیں ہے, یا اس کی کوئی بلنگ تو نہیں کر رہا, یا اس کے کوئی ٹیچر کے ساتھ ایشوز تو نہیں آ رہے, کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچرس کے ساتھ بھی بچوں کے ایشوز آ رہے ہیں. تو یہ ان مور دین ون وے بچے کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے یا مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو بی اٹ فرام ٹیچر, بی اٹ فرام ادر اسکول فیلوز, یا پھر وہ جو اپنے اس کے باقی سوشل لائف کے فرینڈز ہیں ان سے, تو ان مور دین ون وے بچہ افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن بچہ جو ہے وہ انٹروورٹ ہے اور وہ ایکسپریس نہیں کر رہا. تو ماں باپ کیسے جانیں گے؟ ہاں دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ہر بچے کا ٹیمپرامنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. کچھ بچے بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں, کچھ بچے بالکل خاموش طبع ہوتے ہیں, یا ان کی شروع سے ہی نیچر ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کرتے. اور اس میں پیرنٹس کی تھوڑا سا ڈیفیکلٹ, ظاہری بات ہے مشکل ہو جاتا ہے, بٹ پیرنٹس نیڈ ٹو بی انگیجڈ ان ہر بچے کی لائف کے ہر حصے میں انگیج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. بچے کے ساتھ انوالو رہیں تاکہ آپ کو پتہ لگتا ہے. دیکھیں بعض اوقات بچے بول نہیں رہے ہوتے, وہ اپنی ڈرائنگس میں کس طرح سے ڈرا کر رہے ہیں, تو وہ بچے اکثر جو ہے ان کی ڈرائنگس ان کی انٹرنل ورلڈ کی جو ہے ڈپکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ اگر جو ہے وہ بچہ صرف جو ہے لائک سم ٹائمز وی کم اکراس جو بچے ڈپریسڈ ہوتے ہیں, تو وہ صرف بلیک ہی کلر کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس بہت سے آپشنس کلرز کے ہوں بھی, so they would deliberately prefer black. اور جس طرح سے جو چیز وہ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں, سو پیرنٹس کین کیچ کے کچھ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. ایکسیلنٹ, یہ بہت ہی اچھا آپ نے ہمیں بتایا. پھر سملرلی جو ہے, اگر جس طرح ہم نے بات کی کہ دیکھیں اکثر بچے خاموش طبع ہوتے ہیں جس طرح سے ایڈلٹس بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر پیرنٹس یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ بچے کے رویے میں کوئی سگنیفیکنٹ تبدیلی آ رہی ہے, so that could be the early warning sign کہ انہیں فردر اس کی انفارمیشن لینے کی ضرورت ہے. ریگولر پیرنٹ ٹیچر میٹنگس میں خیر خبر لینا کہ ہاؤ تھنگس آر گوئنگ. تو ٹیچرس, آدھا دن تو بچہ اسکول میں ہوتا ہے, تو ٹیچرس کین گیو سارٹ آف سم آئیڈیا کہ اگر بچہ انگیج نہیں ہو رہا, کام میں توجہ نہیں دے رہا, سو دیٹ کین ہیلپ دیم کہ شاید کوئی ایشو آ رہا ہے. اس طرح سے بچوں کے دوستوں کے بارے میں ضرور انفارمیشن ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو بچوں کے اور بچوں کے ذریعے اور بچوں کے اسپیشلی چھوٹے بچوں کے پیرنٹس کے ذریعے بھی آپ کو کہ اسکول میں کیسا ماحول ہے, کوئی اگر کنسرن ہو رہا ہو تو سم ٹائم بچے کے دوستوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دے کین سارٹ آف, اگر آپ کنسرن یہ ایک بہت مین پوائنٹ آپ نے جو ہے وہ ٹارگیٹ کیا ہے کہ بچے کے دوستوں سے بھی بات پتہ لگ سکتی ہے. بالکل. تو اس لیے اس میں پھر یہ کہ بچہ جب تک پیرنٹس تھوڑا سا انگیج نہیں ہوں گے تو پھر پتہ نہیں چلتا, پھر چیزیں مس ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے, اور پھر آپ جلدی ڈائگنوسس کی طرف نہیں آتے اگر کوئی مسئلہ ہو. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور بات جو آپ نے اپنی ڈسکشن کے شروع میں مینشن کی وہ تھی اسکرین ٹائم اور گیجٹس کا استعمال. اچھا, اس میں مختلف طرح کی رائے ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے, لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. آج کا جو ایک پیرنٹ ہے اس کے لیے یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ اس نے اپنے بچے کو اسکرینز دینی ہے, پرووائڈ کرنی ہے, کیونکہ اگر نہیں پرووائڈ کرے تو وہ باقی بچوں کی اسکرینز دیکھ کے بھی وہ ایک کمپلیکس میں چلا جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس کے پاس نہیں ہے, پھر پیرنٹس نے مجھے پرووائڈ نہیں کی, پھر وہ یہ کرتے ہیں وہ دوسرے بچوں کے گھر جا کے وہ اسکرینز یوز کرتے ہیں, یا ماں باپ سے چوری چھپے یوز کرتے ہیں. جیسے ہی یہ ٹینز میں جاتے ہیں, انہیں کوئی اپرچونٹی ملتی ہے, اگر ماں باپ نے نہیں لے کے دی تو وہ کسی اور طریقے سے, کسی غلط طریقے سے اس چیز کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک پیرنٹنگ چیلنج بھی ہے. اب پیرنٹس جو ہیں دے آر جگلنگ بٹوین کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, تو اس میں آپ کیا ایڈوائز کریں گی؟ دیکھیے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اسکرین ٹائم, یہ چیز ماں باپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسکرین ٹائم بچوں کا پیدائشی حق نہیں ہے. تو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ہر بچے کو موبائل ضرور دینا. دیکھیے, اور ہر فیملی کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہر بچے کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو آپ کے, اور یہ چیز اچانک نہیں, ہر گھر کی اپنی مورل ویلیوز, اپنے رولس ریگولیشن, تو ہو سکتا ہے کچھ رولس جو میں اپنے گھر میں امپلیمنٹ کروں وہ کسی اور کے گھر میں امپلیمنٹ نہ ہو سکے. سو ایک تو پہلی چیز کہ پیرنٹس, بوتھ پیرنٹس یا جو بھی اور امیجیٹ امپورٹنٹ فیملی ممبرس ہیں ہو آر ان دا کیئر گیونگ رول, دے نیڈ ٹو ایگری کہ انہوں نے کیا الاؤ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اوکے. تو
ہو سکتا ہے ایک بچے کو 10 سال کی ایج میں اگر آپ کہیں بھیج رہے ہیں اور آپ کو کانٹیکٹ رکھنے کی ضرورت ہے تو آپ کو موبائل دینا پڑے. اگر ایک دوسرا بچہ جو ہے اس کو اس طرح کی کوئی اس کی ایسی جگہ نہیں ہے, ریکوائرمنٹ نہیں ہے, تو ایک پریپ یا کلاس 1 کے بچے کو انڈیپینڈنٹ موبائل کیوں دینے کی ضرورت ہے؟ بالکل ٹھیک. دیکھیے دیٹ ڈزنٹ مین اسکرین ٹائم بہت ہیلپ فل چیز ہے, لرننگ میں بہت ہیلپ کرتا ہے, اس کے بہت پازیٹیو فائدے بھی ہیں, لیکن جب ان مانیٹرڈ اور جب ایک چیز بلا وجہ جو ہے ملے تو پھر اس کے نیگیٹو نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. سو اٹس امپورٹنٹ کہ جس بھی ایج پہ, تو جو ایک چیز 16 سال کی ایج پہ شاید اوکے ہو, وہ 10 سال کی ایج پہ اس کا ایکسپوجر اپروپریٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لیے پیرنٹس نیڈ ٹو سی کہ کیا اس چیز کی ضرورت ہے اور بچے کے مطابق کہ کیا بچے کی ریکوائرمنٹ ہے یا نہیں. بچہ بھی مختلف, بچوں کا بھی ٹیمپرامنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ایک چیز دیکھیں, ایک ایگزامپل جو جس طرح سے وچ کین ہیلپ اٹ پٹ اٹ ان کانٹیکسٹ, کہ دیکھیں آپ مال میں کہیں پہ بھی بچے کو شاپنگ مال میں فرض کریں لے کے جاتے ہیں, اگر 12 سال کا بھی بچہ ہے تو آپ بچے کو اکیلا تو نہیں چھوڑ دیتے کہ جدھر بچے نے جانا ہے چلا جائے, جو کرنا ہے کر لے. آپ چیک رکھتے ہیں نا, یا اپنے ساتھ رکھتے ہیں. جس طرح سے بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, جو آپ نے شروع سے سارا بچے دیکھا ہے, جو آپ نے رولز رکھے ہیں, یو ہیلپ دیٹ ہیلپس کہ بچہ جب بڑا ہوگا تو صحیح غلط کی تمیز اس کو آ جائے گی. بالکل. چھوٹی چھوٹی ایج میں بچے کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی. رائٹ. تو جب آپ ایک مال میں لے جا کے بچے کو اکیلا نہیں چھوڑ دیتے, تو آپ 12 سال کے بچے کو سائبر اسپیس اور فون دے کے, اور آپ کو کچھ نہیں پتا ہے کہ بچہ کون سی سائٹس وزٹ کر رہا ہے, کن لوگوں سے چیٹ کر رہا ہے, تو رسک تو سائبر اسپیس میں بھی اتنے ہیں, بلکہ زیادہ ہیں, اب بلکہ زیادہ ہیں. تو اس لیے اٹس امپورٹنٹ کہ جو بھی رولز ہیں کنسسٹنٹ ہونے چاہیے. آپ کے اپنے گھر, اس لیے نہیں کہ اس کے بیٹے کے پاس موبائل ہے تو سم ٹائمز آئی کم اکراس کے پیرنٹس وہ کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا مجھے یہ لگتا تھا میرے ماں باپ نے یہ چیز نہیں لے کے دی, تو دے ٹرائی ٹو اوور کمپنسیٹ کہ جی میرے بچے کو یہ فیل نہ ہو. لیکن اگر ایک بچے کو آپ کلیئرلی بتا رہے ہیں, کہیں بچے ریئیکٹ بھی کریں گے, دیٹس پارٹ آف پیرنٹنگ. آل دیز چیلنجز آر ایز کامن ناؤ ایز دے ور بیفور. اب زیادہ ہیں, لیکن میں یہی کہنے لگی تھی ابھی جو 2024 کی پیرنٹنگ ہے, اٹس ویری چیلنجنگ, ڈیفیکلٹ پیرنٹنگ کے چیلنجز. بٹ ونس یو آر کنسسٹنٹ, اور کمیونیکیٹ بچے کو ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی چیز سے منع کر رہے ہیں, کوئی نہیں دے رہے, تو کیوں نہیں دے رہے. ٹھیک. تو دے مے ناٹ لائک اٹ, اس پہ ریئیکٹ بھی کریں گے, لیکن اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دوست کے پاس ہے تو اس لیے مطلب ہے لازمی آپ نے لے کے دینا. آئی انڈرسٹینڈ. بچے کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اسکرین ٹائم پرووائڈ کریں اگر ضرورت ہے, اور مانیٹر ضرور, مانیٹرڈ اسکرین مانیٹر. کیونکہ دیکھیں جس طرح سے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, بچے چیزیں شیئر نہیں کرتے. تو اگر جو ہے وہ پہلے کوئی باؤنڈریز نہیں رکھی تھیں, تو اگر پیرنٹس 16 سال پہ کہیں کہ جی اب مجھے پاس ورڈ بھی پتہ ہونا چاہیے فون کا, یا اب جو ہے آج سے یہ چیز ہوگی, تو پھر سڈنلی چیزیں جو ہیں وہ رولز چینج ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ارلی باؤنڈریز بچوں کی سیٹ کی جائیں, اور کمیونیکیٹنگ ایٹ ڈفرینٹ ایج. مطلب ہے جب بھی آپ کوئی بھی اسکرین دے رہے ہیں تو دینے سے پہلے کچھ رولز سیٹ ہونے چاہیے. ایکسیلنٹ, دیٹس اے ونڈرفل ایڈوائس جو آپ نے ابھی ہمارے ساتھ شیئر کی, اور اس سے بچے کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. کیونکہ پریڈکٹیبل چیزیں ہوں تو بچے ڈو ریئیکٹ, کیونکہ اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں بھی تو نہیں اسکول میں الاؤ ہوتا ہے نا, تو بچے اسکرین کے بغیر رہ رہے ہیں, گزارتے ہیں نا. جی, تو گھر میں بھی گزار سکتے ہیں. وہ جو ایک چیز ہے نا کہ بچے بور ہوں گے, تو آئی تھنک تھوڑی دیر بور ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ وہ اپنے لیے کوئی اور ایکٹیویٹی ڈھونڈیں. کیونکہ بور ہوں گے تو اور ایریاز ایکسپلور کریں گے. ایکسیلنٹ. اور اسکرینز ہٹانا بہت کہنا ایزی ہے, لیکن جب آپ اسکرینز کو کم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بچے کے ساتھ انگیج زیادہ ہونا پڑے گا, اس کو اور مصروفیت دینی پڑے گی, جو کہ ایک ون ون سچویشن ان دا لانگ رن ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کچھ سچویشنز ایسی دیکھی گئی ہیں جس سے پیرنٹس کمپلینٹ لے کے آتے ہیں, ہمیں کچھ کویشچنس فارورڈ کیے جاتے ہیں کہ بچہ ماں باپ میں سے کسی ایک کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتا ہے, اور جو دوسرا پیرنٹ ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ نسبتاً کم ہوتی ہے, اور اس کے باتوں کو وہ رسپونڈ بھی نہیں کرتا یا اس حد تک بات نہیں مانتا. تو کیا یہ بھی کوئی اس ڈپریشن کی علامات میں
سے ہو سکتا ہے کسی ایک پیرنٹ کے ساتھ اس کا رویہ فرق ہونا, یا یہ کچھ اور؟ دیکھیں یہ ڈپریشن کی علامت تو نہیں ہے, لیکن سر میں نے کہا کہ ہر فیملی کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہے. بعض اوقات فرض کریں کہ بچہ صرف مدر کے ساتھ رہ رہا ہے, فادر کہیں جاب کسی اور سٹی میں کر رہے ہیں, وہ ویکینڈ پہ آتے ہیں, یا فادر زیادہ عموماً جو ہیں وہ جو فادرز ہیں ان کے ورکنگ آورز مدر سے زیادہ ہوتے ہیں, تو مطلب ہے وہ بچے کے لیے ہی بالکل کر رہے ہیں. تو اس لیے ہر فیملی کے حوالے سے ون نیڈ ٹو سی کہ کس طرح سے بچے کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایون بچوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بچہ ایک پیرنٹ سے زیادہ اٹیچ ہے, باقی بہن بھائیوں کو ہوتا ہے کہ جی اس سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے, لاڈلا ہے اور سو آن. تو بچے سب چیزیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بچے اگر آپ ریگولر بچے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں تو چاہے وہ ویکینڈ پہ ہی ہو, اگر ویک ڈیز میں بچوں کا ٹائم ایسا ہے یا پیرنٹس میں سے کوئی ایک نہیں اویلیبل ہے, if the other things, تو جنرلی بچے جو ہیں they grow up okay. اور یہ ریالٹی ہے کہ ہر بچے کی ہر پیرنٹ کے ساتھ اتنی بانڈنگ نہیں ہوتی. سو اس کو ہم نارمل لے سکتے ہیں. جی بالکل بالکل ٹھیک. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری باتوں کا کرکس یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایک آپ کا ایموشنل بانڈ ہونا چاہیے, ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہونی چاہیے ایٹ ایوری فیز آف لائف اور ان ایوری وے, اور آپ کو ان کے ڈے ٹو ڈے جو ہے مسائل یا حالات بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ کس بات سے گزر رہا ہے یا کدھر سے اس کا جو مائنڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. پلس ایک اور بات جو آپ نے بڑی اچھی بتائی کہ ان کے فرینڈس کے ساتھ بھی انوالومنٹ ماں باپ کا ہونا چاہیے. تو کمنگ ٹو آور نیکسٹ پوائنٹ, علامات ماں باپ نے اس میں دیکھ لی اور وہ پھر جو ہے اس چیز کو لے کے کانشیس ہو گئے, ایک علام بچ گیا کہ یہ بچے میں یہ علامات ہیں جو ابھی آپ نے ہمارے ساتھ ڈسکس کی. واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ, اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اگین اس میں کہ کس حد تک سیویئرٹی ہے. اگر جو ہے تھوڑی سی معمولی سی چینج دیکھ رہے ہیں, سو اگین بچے کی ایج کے مطابق آسکنگ ہم کہ کیا ایشو ہے, ٹرائنگ ٹو سی کہ کوئی ایسا ریزن اسکول میں ہو رہا ہو, گھر میں ہو رہا ہو جس کو پیرنٹ تھوڑا سا موڈیفائی کر ایڈریس کر دیں اپنے طور پہ, ایڈریس کر لیں اپنے طور پہ. تو اگر معمولی لیول کی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو جنرلی بچے بڑے ریزیلینٹ ہوتے ہیں اور وہ اپنی روٹین میں بہت جلدی واپس آ جاتے ہیں. لیکن البتہ کچھ سچویشنز میں ڈسپائٹ کے پیرنٹس کوشش کر رہے ہیں لیکن چیزیں بہتر نہیں ہو رہی, اور یہ علامات مہینے سے بھی زیادہ مسلسل چل رہی ہیں, اور بچے کی ڈے ٹو ڈے لائف, چاہے وہ اس کی پڑھائی ہے, چاہے وہ اس کی دوستیاں ہیں, چاہے گھر والوں سے اس کا رویہ ہے, اس میں اس کی امپیکٹ آنے لگ جائے. تو اٹس امپورٹنٹ کہ جتنی جلدی ہو وہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے کنسلٹ کریں. بالکل ٹھیک. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ صرف ری ایشورنس کی ضرورت ہو, کوئی بہت میجر ایشو نہ ہو, لیکن وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے کہ چیزیں کوئی ایسی مس نہ ہو جائیں جو کہ پرابلم کا وجہ بنے. کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل سیشنز, بعض اوقات فیملی تھیراپی کی ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات بچے کے ساتھ 1-to-1 اگر تھوڑا سا بچہ اس ایج میں ہے تو ایک اور ٹریٹمنٹ جس کو ٹاکنگ ٹریٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی, تو وہ بچے کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ اور جو بھی اسٹریسرز آئیڈینٹیفائی ہوں ان پہ کام کر کے چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. کچھ سچویشنز البتہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سیویئرٹی بہت زیادہ ہو, یا ڈسپائٹ جو ہے وہ سائیکولوجیکل ورک کی چیزیں بہتر نہ ہو رہی ہوں, یا جو ہے جس طرح سے ڈپریشن میں اگر سوسائڈل بیہیویئرز آ رہے ہوں, بچہ اپنے آپ کو نقصان کا پہنچانے کا سوچ رہا ہو اور سیویئرٹی بہت زیادہ ہو, تو اس میں جو ہے سائیکولوجیکل ورک کے ساتھ ساتھ ان سچویشنز میں دوائی کا استعمال بھی کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک عمومی خیال جو ہے ہمارے معاشرے کا وہ یہ ہے کہ لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. اگر اب جیسے میں خود بھی ڈاکٹر ہوں, اور اگر ہمارے پاس کوئی اس طرح سے کمپلینٹ آتی ہے یا ہمیں کوئی بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ علامات ہیں, اور اگر ہم انہیں غلطی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پلیز کنسلٹ ا سائیکیٹرسٹ, یا ہم ریفر کر دیتے ہیں, تو وہ پہلا جو سوال ہے یا پہلا جو آنسر ہمارے فوراً وہ رپلائی میں آتا ہے وہ یہ, تسی مینوں پاگل سمجھتے ہو. ہاں جی بالکل, میں پاگلاں دے ڈاکٹر دے کول نہیں جانا. دس از اے ویری ٹپیکل آنسر وین ایور یو ریفر سم ون ٹو ا سائیکیٹرسٹ. تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے آج کے جو معاشرے میں, اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جو چیلنجز ہیں بچوں کے بھی اور ایون فیملی لائف کے بھی, اس کے ساتھ اگر اس قسم کے مسائل کے ساتھ اگر آپ ایک مستند معالج کے پاس جاؤ گے تو آف کورس وہ آپ کو ایک اسکلڈ قسم کا ٹریٹمنٹ دے گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی آج کی خاتون کو یا آج کے والدین کو؟
جی آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ اسٹگما اور سائکیٹرسٹ کے پاس جانا یا ٹریٹمنٹ لینا تو بہت ریلکٹنس ہوتی ہے، اور یہ ایون میڈیکل پروفیشنلز میں بھی ہم بہت دیکھتے ہیں، صرف ایک عام جنرل پبلک کی ہم بات نہیں کر رہے، اور یہ دنیا بھر میں ہے، پاکستان وغیرہ میں ہماری سوسائٹی میں ہم یہ چیز زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو ایک تو جتنا زیادہ اس کے بارے میں بات کی جائے، یہ کامن جو ہے نا، کامن ایشوز ہیں، انزائٹی ڈپریشن بہت زیادہ کامن ہے، ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے جس سے انسان ایک پروڈکٹیو زندگی گزار سکتا ہے، بالکل علاج ممکن ہے۔ تو یہ میسج، یہ ڈسکشن آپ کے جس طرح سے پروگرام کے تھرو، سو میڈیا کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول اویئرنیس کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری چیز لائک ابھی جو ہے ہم کچھ اسکولس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے ریسنٹلی بچوں میں مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کے لیے ایک آرٹ کمپٹیشن کیا، جو بچوں نے سارٹ آف ہمیں 60 کے قریب جو ہے وہ ڈفرینٹ پکچرس جو ہیں، ڈفرینٹ پورٹریٹس، ڈفرینٹ 10 سال سے لے کے 18 سال کی ایج کے بچوں نے پکچرس بھیجیں، پورٹریٹس بھیجیں کہ ذہنی صحت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ بالکل۔ سو اس طرح سے فن ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز اسکولز میں، اسٹریس اور کس طرح سے ہم اسٹریس مینیج کر سکتے ہیں، اس بارے میں بات چیت ہونا، کیونکہ اسٹریس از پارٹ آف لائف، اور مینٹل ہیلتھ جو ہے اٹ از ایکولی امپورٹنٹ۔ اگر آپ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، ایون ایک بچہ بھی، جیسے ہم ابھی چائلڈہڈ ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کیری آن نہیں کر سکتا، اور پھر اس کی زندگی پہ اس کے دور اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی اور سکسیس اسٹوریز کے جو آلریڈی ڈپریشن سے گزرے اینڈ دے ریکورڈ کمپلیٹلی، سو یہ تمام مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے اس سارے رویے کو، سماجی رویوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، تاکہ جہاں پر اگر ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہوں تو بہت اس کو چھپا کے نہ رکھا جائے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا جائے تاکہ ٹائملی ڈائگنوسس ہو سکے اور ٹائملی علاج ہو سکے۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم سب کو اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ مینٹل ہیلتھ از ریئل چیلنج فار آل آف اس ان دس ایج، ان دس ایرا آف 2024، بی اٹ اے چائلڈ، بی اٹ این ایڈلٹ، ہر کوئی اپنے چیلنجز سے گزر رہا ہوتا ہے، ہر کسی کی جرنی میں کوئی نہ کوئی چیلنج آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں یا آپ میں ڈپریشن کے علامات آ رہے ہیں، تو کسی مستند معالج کو یا سائیکیٹرسٹ کو دکھا کے آپ نہ صرف اپنی ذہنی جو ہے صحت جو ہے اس کو آپ بیلنس رکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ مزید کافی مشکلات سے بچ جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، چائلڈہڈ ڈپریشن کا علاج جو ہے یہ کتنا عرصہ چلتا ہے، اور جو والدین چائلڈہڈ ڈپریشن کے ساتھ اپنے بچوں کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں، ان کے مائنڈ میں کیا ٹائم سلاٹ ہونا چاہیے، یا اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، یا یہ چائلڈ ٹو چائلڈ ویری کرتا ہے؟ یہ ہماری آڈینسز کو تھوڑا سا ایکسپلین۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ سیویرٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، چائلڈ ٹو چائلڈ ویری کرتا ہے۔ عام طور پہ جس طرح سے سائیکولوجیکل سیشنز ہوتے ہیں تو وہ ریگولر عام طور پہ 3 مہینوں تک یا 8 سے 12 سیشنز تو اکثر چاہیے ہوتے ہیں۔ اچھا، کسی بچے کو کم کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کسی کو زیادہ بھی، اگین ڈیپینڈنگ آن ہم اگر کلینکل میجر ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک، تو اس میں ایٹ لیسٹ سائیکولوجیکل سیشنز اور فیملی سیشنز جو ہیں وہ 2-3 مہینوں کا ٹائم لگتا ہے۔ اور اس میں بچے کی جو ہے وہ فزیکل پریزنس ضروری ہے، یا آپ وہ آن لائن نہیں؟ جیسے جی آن لائن مطلب ہے، دیکھیں اگر زیادہ تر بچے جو ہیں زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، جو فیس ٹو فیس انٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے بچوں کے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں البتہ جہاں پہ سچویشن ایسی ہے، کیونکہ اگر بچہ کسی اور سٹی میں ہے، وہاں تھراپسٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو اب کووڈ کے بعد جو ایک پازیٹیو چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ٹیلی ہیلتھ جو ہے وہ سروسز ایزیلی ایکسیسیبل ہیں، اور جنرل پبلک بھی بہت کمفرٹیبل ہے ان چیزوں کے یوز سے۔ تو جہاں ضرورت ہو وہاں بالکل آن لائن سیشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ بالکل جہاں پر سیویرٹی زیادہ ہو، جیسا میں نے کہا کہ دوائی کا اگر استعمال کرنا پڑے، تو عام طور پہ دوائی فوراً کام نہیں کرتی۔ تو جب دوائی ڈپریشن کی شروع کی جاتی ہے تو کم از کم ہفتے میں دوائی کام کرنا شروع کرتی ہے، اور 4 سے 6 ہفتے لگتے ہیں دوائی کو پراپر رسپانس آنے میں۔ اور اس کے بعد بھی جس طرح سے اس کا دورانیہ جو دوائی چلنے کا ہوتا ہے could be anywhere between 6 months to 1 year۔ اچھا، تو دوائی صرف ہفتے 2 ہفتے کے لیے نہیں ہوتی، اسی لیے بچوں میں عام طور پہ دوائی کا استعمال فوراً نہیں کیا جاتا، لیکن جہاں پھر شروع کی جائے وہاں کم از کم 6 مہینے دوائی چلتی ہے،
6 مہینے سے سال, تاکہ فیوچر میں بار بار یہ مسئلہ ہونے سے روکا جا سکے. بالکل جس طرح سے مرگی کے لیے 2 سال 2.5 سال کا کورس ہوتا ہے, ٹی بی کے لیے 9 مہینے کا کورس ہوتا ہے دوائیوں کا. تو اس لیے جو ڈیٹیل اسیسمنٹ گائیڈ کرتی ہے کہ بچے کو کس طرح کے طریقہ علاج کی ضرورت ہے اور کتنا ٹائم لگے گا. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور متھ جو میں چاہوں گی کہ آپ بریک کریں, وہ یہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ نیند کی گولیاں دیتے ہیں اور وہ کھا کے جو مریض ہیں وہ سوئے رہتے ہیں. تو اس متھ کو آپ بریک کیجئے, اس کو ذرا کلیئر کریں ہمارے آڈینس. ہاں جی, دیکھیں جس طرح سے ہر دوائی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اسی طرح سے سائیکائٹری کی کچھ دوائیاں ضرور ہیں جو کہ جن کا ایک سائیڈ ایفیکٹ نیند آنا ہے, اور کچھ جو ہے وہ دوائیاں نیند کی دوائیاں ہوتی ہیں, لیکن جو ہے جو مین سائیکائٹری کی دوائیاں ہیں وہ یہ سلانے کے لیے نہیں دی جاتی. ان کا اسپیسیفک, کیونکہ ڈپریشن میں جس طرح سے دماغ میں کچھ کیمیکلز کا بیلنس خراب ہوتا ہے, تو جو دوائیوں کو دینے کا پرپز ہوتا ہے وہ برین میں ان کیمیکل کے بیلنس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے. ان میں سے کچھ دوائیاں کچھ مسائل میں جو استعمال ہوتی ہیں ان کا ایک سائیڈ ایفیکٹ نیند آنا ہو سکتا ہے, لیکن ہمیشہ سائیکائٹرسٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی کم سے کم دوائی ہو اتنی دی جائے, اور اگر کوئی دوائی کسی کو نہیں سوٹ کر رہی تو اور بہت سے آپشنز ہوتے ہیں, دوائی چینج بھی کر دی جاتی ہے. تو اس لیے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سائیکائٹرسٹ سلانے والی دوائیاں دیتے ہیں, یا یہ کہ ساری سائیکائٹری کی دوائیاں جو ہیں وہ نیند سویا رہتا ہے پیشنٹ لے کے, ایسا نہیں ہے. میجورٹی جو پیشنٹس جو ہیں اینٹی ڈپریسنٹس جو لے رہے ہوتے ہیں وہ اپنی فلی لائف, اپنی جاب, اپنی پڑھائی, سب چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اور وقت کے ساتھ بہتر بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو برین میں بیلنس ہے کیمیکلز کا وہ مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسا میں نے کہا کہ جنرلی جو ہے وہ 6 to 8 ویکس میں کافی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. کنٹینیو تو دوائی اس لیے کی جاتی ہے کہ فیوچر میں بار بار مسئلہ نہ ہو. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک ایڈوائس جو آپ آج کے پیرنٹس کو دینا چاہیں گے ان ریفرنس ٹو چائلڈہڈ ڈپریشن یا چلڈرن ان جنرل, وہ کیا ہوگی؟ صرف یہ چیز کہ ایک تو خود بہت زیادہ اسٹریس نہ لیں, اور انجوائے بینگ اے پیرنٹ, چاہے کسی بھی ایج کے بچے ہوں. ایکسیلنٹ. انجوائے اسپینڈنگ ٹائم, انجوائے بینگ اے پیرنٹ, کیونکہ بہت جلدی بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور دین یو مس آؤٹ آن دا ارلی ایج ایکسپیرینس. ایکسیلنٹ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. بہت بہت شکریہ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی تشریف لاتی رہیں گی اور کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ ہماری آڈینسز کو انلائٹن کرتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ. اٹس اے پلیجر coming here. تھینک یو سو مچ میڈم. FM صحت زندگی کے پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ڈائلاگ سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فریحہ طارق. آئی ایم سائننگ آؤٹ فار ناؤ, but we will be back with another topic, some new guest, and we will discuss some new topics of health. Thank you very much.